بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، کشمیری ایک بہت بڑا نام، کشمیر کی جدوجہد آزادی کی جو وہاں پہ چل رہی ہے، بہت بڑا نام۔ انہوں نے کل ایک خط لکھا، ایک پریس ریلیز ایشو ہوا جس کے تحت انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، اور اس کو لے کر بھارت میں جیسا ہم جانتے ہیں حکومت کی سطح پہ بھی، اور پھر بھارت کا میڈیا تو ہم سبھی واقف ہیں اس سے، بہت سی انہوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں، الزام تراشیاں شروع ہو گئیں، اور ان کے خط کو لے کر اب ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ ناظرین، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پاکستان کا آخری ہائی کمشنر ہوں جن کو ان سے بہت سی ملاقاتوں کا موقع ملا، ان سے بہت سے معاملات میں کھل کے گفتگو بھی ہوئی، خاص طور پہ جو جد و جہد ہے آزادی کی اس حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے۔ تو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو خط انہوں نے لکھا ہے مجھے بھی تھوڑا بہت علم ہے کہ کیوں لکھا گیا ہے۔ بات کچھ یوں ہے ناظرین کہ پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ گیلانی صاحب نے اپنی ساری جو زندگی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اصولوں پہ کوئی سودے بازی نہیں کی۔ جہاں تک حق خود ارادیت کا معاملہ تھا، یہاں تک بھی ہوا کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو گئے، اور جو ان کا 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس سے بھی انکار کر دیا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے شخص ہیں کہ جو کہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے، ان میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کمپرومائزز کریں تاکہ معاملات کو آگے چلائیں۔ لیکن ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، جب آپ ان اصولوں پہ کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے آزادی کی تحریکوں کو بڑے محتاط طریقے سے آگے چلنا پڑتا ہے، اور یہی گیلانی صاحب نے بھی کیا۔ انہوں نے بالکل پبلکلی پرویز مشرف صاحب کا جو 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ گیلانی صاحب کی جو پوری ایک سیاسی تحریک ہے، آزادی کی جو تحریک ہے، وہ جماعت اسلامی سے شروع ہوئی۔ جماعت اسلامی کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بڑا اثر و رسوخ رہا، لیکن وہ سیاسی طور پہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے۔ پھر انہوں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی جماعت بنائی جس کا نام انہوں نے تحریک اسلامی رکھا، اور اس نے بھی اپنا جو ہے اثر و رسوخ بڑھایا، کیونکہ بہت سے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ تحریک اسلامی میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 1993 میں حریت کانفرنس بنی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ، میر وائز صاحب اس کے چیئرمین بھی بنے۔ پھر 2003 میں کچھ آپس میں اختلافات بھی ہوئے، حریت کانفرنس 2 حصوں میں تقسیم بھی ہو گئی، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے وہ گیلانی فیکشن ہی میں تھے۔ میر وائز صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، مثال کے طور پر پروفیسر بھاڑ صاحب تھے، یا موسوی صاحب تھے، یا اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن بعد میں وہ بھی جو ہے گیلانی فیکشن میں آ گئے۔ تو تقریباً 6 آپ کہہ سکتے ہیں کشمیری جماعتوں کا یہ ایک الائنس تھا جو گیلانی صاحب کی رہنمائی میں کام کر رہا تھا 2003 سے، اور 2003 میں گیلانی صاحب کو تا حیات حریت کانفرنس کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا تھا۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد ناظرین، چونکہ میں نیو دہلی میں تھا اور میری کوشش یہی تھی کہ حریت جو ہے وہ آپس میں مل جل کے کام کرے، میر وائز صاحب، یاسین ملک صاحب اور جو لوگ ہیں، کیونکہ بعد میں شبیر شاہ بھی اور اس طرح بلال لون صاحب بھی، یہ سارے لوگ بھی گیلانی صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، ایون موسوی صاحب بھی۔ تو وہ جو ہے ایک قسم کا کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم حریت جو ہے وہ یکجا ہو، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کا کانسیپٹ آیا، جو 3 بڑے رہنما تھے، گیلانی صاحب، میر وائز، عمر فاروق صاحب اور یاسین ملک صاحب، انہوں نے پھر مل کے کام شروع کیا، ریزسٹنس کو بڑھایا۔
تو گیلانی صاحب کا جو یہ انہوں نے ابھی اپنی علیحدگی کا اعلان کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ تحریک، کیونکہ ان کی اب عمر ہو گئی ہے تقریباً 91 سال، کچھ بیمار، بہت بیمار رہنے والے ہیں، بلکہ میری آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، اور ان کے بہت ایک قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کل نہیں یا پرسوں نہیں کیا، یہ فیصلہ انہوں نے 2-3 ماہ پہلے کر لیا تھا کہ اب وہ حریت کانفرنس سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں خاص طور پہ جو آزاد جموں اور کشمیر میں ہو رہی تھیں ان سے ان کا اختلاف تھا، کہ جو یہاں پہ حریت کانفرنس کو لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اپنا کام نہیں کر رہے، اور یہاں کی جو سیاست ہے آزاد جموں اور کشمیر میں ان میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا، اور وہ سارا جو ایک حریت کا جو کانسیپٹ تھا یا جو اس کا مشن تھا اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ باتیں جو تھیں ان کو جو ایک جو گیلانی صاحب کا مزاج ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ان باتوں سے بہت الرجی تھی، اور وہ کسی طور بھی یہ قبول نہیں کر سکتے تھے کہ جو حریت کانفرنس ہے اپنا جو مشن ہے اس سے علیحدگی اختیار کرے یا اس کو کسی طور بھی پس پشت رکھ دے۔ تو میں اور پھر یہ بھی ہے کہ گیلانی صاحب کی جو تحریک کے جو آزادی ہے اس کے ساتھ جو ان کا ایک روحانی اور جذباتی اور نظریاتی رشتہ ہے وہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب ان کی چونکہ بہت کمزور بھی ہو گئے ہیں، ان کی یادداشت تھی تھوڑی بہت، جہاں تک مجھے معلوم پڑا ہے کچھ اس میں بات بھول بھی جاتے ہیں، تو اب ہر شخص کا ایک وقت ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جانے سے، اور میں نے ان سے یہ سوال خود بھی کئی بار پوچھا، ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا تو پیدا ہوگا، لیکن بہرحال تحریکیں جو ہوتی ہیں آزادی کی وہ ان کو سالوں میں یا دہائیوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ بعض تحریکیں ہوتی ہیں جو 10 سال میں کامیاب ہو جاتی ہیں، بعض 100 سال لے لیتی ہیں۔ تو جموں اور کشمیر کی جہاں تک تحریک کا تعلق ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا تعطل آئے گا، اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، خالق کائنات سے جا بھی ملیں گے، تب بھی جو جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ، وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے بھارت سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو جو بھارت میڈیا اس وقت اس کو ایک رنگ دے رہا ہے کہ حریت کانفرنس بالکل ریلیونٹ ہو گئی ہے، جو سیپریٹسٹ ہیں بقول ان کی اب کوئی ریلیونس نہیں رہی 5 اگست کے بعد، اور یہ آزادی کی جو تحریک ہے یہ دم توڑ دے گی اور اب سب لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بھارت ہی کا جو وہاں پہ حق ہے کشمیر پہ، سو کالڈ قبضہ جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے، اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ حریت جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا دوستو کہ حریت واقعی ریلیونٹ ہو گئی ہے، اور اگر حریت نہ بھی ہو، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ گیلانی صاحب کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اب یہ جو قیادت ہے جد و جہد کی، یہ اب نوجوانوں کو منتقل ہونی چاہیے، کیونکہ اب وہی اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے حریت میں موجود ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ جو ذمہ داری ہے اب اگلی نسل تک جائے، نوجوانوں تک پہنچے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے چونکہ جموں اور کشمیر ایک ایسا تنازع ہے بھارت کے ساتھ کہ اس کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے حکومت پاکستان کی سطح پہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک تو جو ہے جموں اور کشمیر پہ جو
سفارتکاری چاہیے وہ ہوتی رہنی چاہیے، اور پھر ہماری کوشش کم از کم آزاد جموں اور کشمیر تک تو ہو سکتی ہے کہ جو حریت کانفرنس ہے اس کے مشن سے ہٹنے نہ دیں۔ اگر وہ اپنے مشن سے یہاں سے ہٹ گئے تو پھر دنیا میں ریپرزنٹیشن کس طرح ہوگی؟ کون لوگ کشمیر کاز کو جا کے باہر ایکسپلین کریں گے؟ تو گیلانی صاحب کی ہم صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس بات پہ بہرحال کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ناظرین کہ اگر گیلانی صاحب رحلت فرما جاتے ہیں، اس دنیا میں نہیں بھی ہوتے، ایک خلا یقیناً آئے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے راستے پیدا کرتا ہے، بہت سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کے لیے بھی مزید مواقع پیدا کرے گا، مزید اسباب پیدا کرے گا، اور یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کشمیر کا بچہ اپنے دل میں پاکستان کی محبت رکھتا ہے، کشمیر کی محبت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی بھارت کے تسلط سے اس سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو مجھے تو اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کو صحت دے، اور جو بھی کشمیری اس وقت قائدین ہیں ان کو یہ استطاعت دے کہ وہ اس تحریک کو کامیابی کی طرف گامزن کریں۔ آمین۔ آپ سب بہت شکریہ۔